السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 7 میں آپ کا سر سلیمان. یہ آپ کی اسلامیات کی 7 کلاس کی بک ہے اور اس کا پیج نمبر 18 پر زکوٰۃ کا چیپٹر ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا. اس کے شارٹ کوشچن آنسر سارے میں نے سمجھا دیے، ایکسپلین کر دیے تھے. اب ہم اسی چیپٹر کے تفصیلی سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے. آپ اپنی بک کا پیج نمبر 18 اوپن کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 18 ہے اور اس میں اوپر سب سے پہلے زکوٰۃ کی کن چیزوں پر فرض ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ ہم کن چیزوں پر دیں گے. زکوٰۃ ہمارے گھر کے اندر موجود مال دولت رقم پر ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اگر ہمارا گھر بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی استعمال کے لیے ہے اور ہم بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر ہمارے گھر کے اندر سونا 7.5 تولے موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہمیں دینی ہوگی. اگر چاندی وغیرہ یا اس کے برابر کوئی مالیت وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو 52.5 تولے اگر چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر کوئی نقد رقم ہمارے گھر میں موجود ہے جس کو گزرے ہوئے یعنی کہ بچت کے اندر جب وہ رقم ہماری پڑی ہوئی ہے اور سال گزر جاتا ہے اور وہ ہمارے استعمال میں نہیں آتی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، یعنی کہ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. وہ رقم جو ہماری بچت میں آ جائے، خرچ نہ ہو. اگر ہمارے پاس ہماری آمدنی 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ جتنی بھی آمدنی ہے، جتنی ہماری تنخواہ وغیرہ ہے، جتنی ہماری انکم ہے، اگر اتنے برابر ہمارے اخراجات ہو جاتے ہیں، سال کے بعد ہمارے پاس کوئی رقم ہی نہیں بچتی ہے تو اس پر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ جتنا پیسہ آ رہا ہے اتنا خرچ ہو رہا ہے. تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی ضروریات انسان کی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اس کے اندر فضول خرچی نہ کرو. اگر فضول خرچی نہیں ہے، فیسیں وغیرہ ہیں، کرائے وغیرہ ہیں اور اخراجات وغیرہ ہیں، اس میں خرچ ہو جاتا ہے، بچت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر ہم اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا ہم بچا رہے ہیں، وہ ہماری بچت 1 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ ہو جاتی ہے اور ہماری وہ بچت ہے 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر ہم 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر ہمارے گھر کے اندر یا کسی دوست بھائیوں کے پاس اگر جانور موجود ہوتے ہیں، اگر 40 گائے ہیں یا بیل ہیں، اس پر 1 بچڑا زکوٰۃ دیں گے. 5 اونٹ ہیں تو اس پر 1 بھیڑ یا 1 بکری ہم زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح جو ہے نا ہماری جو زمین کی کاشت اور فصل اور پیداوار ہوتی ہے اس کے 10ویں حصے پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مستحق اور غریب کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ غریب ہماری زکوٰۃ کا حقدار ہے. اور ایسا غریب جو اپنی ضرورت کے مطابق اس کے پاس مال موجود نہ ہو اور وہ بڑی مشکل و تنگی سے زندگی گزار رہا ہو، اس کو ہم زکوٰۃ دیں. اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن یہی ہمارا مال ایک سانپ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اور ہمارے گلے کا توق بنے گا اور ڈسے گا، کہے گا کہ میں آپ کا وہ مال ہوں جو آپ نے دنیا میں خرچ نہیں کیا تھا، اب میں سانپ کی شکل میں ہوں اور میں آپ کو ڈستا رہوں گا. یہ دیکھیں دوستو، کیا ہے میرے پیارے عزیز طلباء کہ اگر ہم اپنا مال اس میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارا مال بچ رہے ہیں، ہم امیر ہو رہے ہیں، بلکہ ہم غریبوں کا حق مار رہے ہیں. اللہ نے جب اس کا حق رکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ایسی ادا کرو کہ جو غریب مستحق ہے ان کا حق اس تک پہنچ جانا چاہیے، اس میں کنجوسی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے وہ قیامت والے دن عذاب اور وبال جان بن جائے گا، تو اس سے ہمیں بچنا ہے. نیچے اس کے ہے آداب زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا آداب ہیں. اس میں پہلا ادب یہی ہے کہ ہمارا وہ مال ہے جس میں سے ہم زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں وہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے، یعنی کہ رشوت کا یا لوٹ مار کا یا قبضے کا یا چھینا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں جو جائز یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو حلال کمائی سے کمایا ہوا حلال مال، خون پسینے کا کمایا ہوا مال، ایسا اچھا مال جس کو آپ خود پسند کرتے ہو یا جانور دے رہی ہیں
تو اس میں سے بھی تندرست، صحت مند اور اچھا جسم والا جانور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر ہم اس میں سے کوئی فصل وغیرہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اناج دے رہے ہیں، تو اناج بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، یا کوئی چیز اگر وغیرہ ہم نکال رہے ہیں وہ بھی اچھی ہوں۔ اگر پیسوں کی صورت میں دے رہی ہیں تو گلے سڑے اور پرانے نوٹ نہ دیں، اچھے نوٹ دیں تاکہ وہ خوش ہو کر لے اور آگے خرچ کرے تو اس کو شرمندگی نہ ہو۔ یعنی کہ ہم مال اپنا غریبوں کو، جو ہم اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہی غریبوں کے لیے استعمال کریں اور غریبوں کو دیں، اور غریب خوش ہو جائے، اس کی تاکہ ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اگلے پیج 19 کو اوپن کریں اور اس پہ ہم زکوٰۃ کے فوائد پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پیج نمبر 19 ہے، اس میں زکوٰۃ کے فوائد ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ غریب کو دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس کی خوشی دیکھ کر ہمیں بڑی سچی اور دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہم نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اور ہم اللہ کے راستے میں اور مال زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہے نا غریبوں کو نہیں دیتے، کنجوس ہو جاتے ہیں، کنجوسی اختیار کرتی ہیں، یعنی کہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں مال سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مال سے محبت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے سے انسان کنجوسی سے بھی دور چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جو کنجوس ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کنجوسی سے نفرت ہو جاتی ہے، تو وہ انسان اور محبت دولت وغیرہ سے محبت بھی چلی جاتی ہے، انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے میں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ زکوٰۃ غریب مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی خوشیاں اسی طرح بحال رہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، میں اس کے مال کا 70 گنا واپس کروں گا، 70 گنا اس کو لوٹاؤں گا، عطا کروں گا، یا تو دنیا میں مال کی صورت میں، یا قیامت والے دن نیکی کی صورت میں۔ تو یہ تھا چیپٹر، اس کے لانگ کویشچن آنسر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب اپنی 4th اسائنمنٹ شیٹ اپنے سامنے رکھیں، اس کے جو تفصیلی سوالات جوابات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں گا کہ کس طرح ان کو آپ نے کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کے 4th اسائنمنٹ شیٹ ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے زکوٰۃ کی تعریف لکھیے، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو یہ اس کا جواب تو ویسے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مال و دولت، جائیداد، فصل اور نقدی وغیرہ یا جانوروں پر زکوٰۃ ہم دیں گے۔ تو یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 18 پر جو پہلا پیراگراف ہے اس کی پہلی 2 لائنیں اور اس کے شروع کے جو 6 پوائنٹ ہیں وہ آپ لکھیں گے کہ جن پر ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے کے 5 آداب تحریر کریں، یعنی کہ ہم اپنے حلال مال میں سے غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ غریب لوگوں کے لیے پسند کریں۔ اس سوال کا جواب آپ اپنے رجسٹر کے نئے پیج پر، ہر سوال نئے پیج پر آپ لکھیے گا۔ اس کا جواب کتاب کا صفحہ نمبر 18 کا آخری 2 نکات، جو نیچے والے 2 نکات ہیں، یہاں سے لے کر وہ پیج نمبر 19 کے 5 نکات تک ہم نے لکھنے ہیں، یعنی کہ پیج نمبر 18 کے لاسٹ والے 2 پوائنٹ اور پیج نمبر 9 کے 5 پوائنٹ تک اس سوال کا جواب اتاریے گا۔ اب اپنے رجسٹر کے نئے پیج پر سوال نمبر 3 لکھیے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کے 5 فوائد تحریر کریں۔ تو اس کا جواب کتاب کا صفحہ نمبر 19 کا آخری 5 نکات ہیں۔ اس فوائد کے لیے جو آخری 5 نکات دیے گئے ہیں، فوائد کی ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کے فوائد، یہ پیج نمبر 19 پر ہے۔ اس کے 5 پوائنٹ 5 نکات آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ سے متعلق 3 قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے گا۔ آپ اس میں سے قرآنی آیات نہیں لکھیں اور اس کا ترجمہ اتاریں گے، یعنی کہ آپ کا اس کا جواب لکھنے کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے 2 قرآنی آیات ہیں، اور اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے کہ اسی پیج نمبر 17 پر ایک پہلے ہے پیراگراف کے بعد میں، اور ایک لاسٹ میں اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، اور پھر نمبر 3 آیت ہے پیج نمبر 19 کے شروع میں، یعنی کہ شروع کے پہلے
لائنیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے متعلق جو ترجمہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ پیج 17 کی 2 قرآنی آیات اور پیج 19 کی 1 قرآنی آیات کا ترجمہ سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ اب اپنے نئے پیج پر جملوں کے سامنے لفظ صحیح یا غلط تحریر کریں، اس کی ہیڈنگ دیں گے تو اس میں جو ہے نا اپنے شیٹ میں سے پورا اسٹیٹمنٹ پوری بلینکس آپ اتاریے گا، کیونکہ آپ کی بک میں سے نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو اپنے اون ورڈز میں دی ہے۔ نمبر 1 پر ہے زکوٰۃ صرف حلال کمائی سے دی جاتی ہے۔ آگے ہے بریکٹ دے دی، اس کے اندر میں نے نہیں لکھا صحیح ہے یا غلط، یہ آپ خود بتائیں گے اور خود لکھیں گے۔ اس میں کیا آئے گا پیارے بچوں کہ زکوٰۃ ہماری حلال کمائی سے دی جاتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ ہم زکوٰۃ حلال کمائی سے دیں گے، ادھر صحیح لکھیں گے۔ اور دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ہے جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا حق ہوتا ہے؟ بالکل ان کا حق ہوتا ہے، ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، نہ ان کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ نمبر 3 پر ہے زکوٰۃ صرف اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ زکوٰۃ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے جملہ۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے مال جمع کرنے سے انسان کنجوس ہو جاتا ہے اور مال و دولت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر مال ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے کنجوس تو ہو جائیں گے، لیکن مال و دولت سے نفرت نہیں ہوگی، مال و دولت سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو مال نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی جو ہے نا دولت سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور اس میں لکھیے گا غلط بریکٹ کے اندر۔ نمبر 5 ہے زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں بھائی چارہ قائم، ایک دوسرے کا انسان خیال رکھتا ہے۔ تو یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھنا ہے، کیا لکھیں گے؟ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد نئے پیج پر لکھیے گا، درست جواب کا انتخاب کر کے لکھیے۔ آپ کو ایک جملہ دیا جائے گا اور ڈیش میں ہوگا، اور بریکٹ کے اندر اس کے 3 جواب ہوں گے۔ آپ نے ان میں سے ایک جو جواب صحیح ہوگا وہ لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ اسلام کا ڈیش رکن ہے۔ اب زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پہلا، تیسرا یا چوتھا؟ چوتھا جواب اس کا آئے گا، چوتھا۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 2 پر ہے زکوٰۃ ڈیش زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے زکوٰۃ؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو زکوٰۃ یہ ایک لفظ ہے، قرآن کس زبان میں؟ عربی زبان میں ہے۔ تو یہ زبان عربی ہے، فارسی ہے یا اردو؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ قرآنی الفاظ ہیں اور قرآن عربی ہی میں ہے، اس لیے زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ اس کی ڈیش میں آئے گا۔ نمبر 3 پر زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ڈیش میں برکت دیتا ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کس میں برکت ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس میں سے دیتے ہیں؟ مال میں سے دیتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں بریکٹ میں 3 جواب ہیں، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ پہلا ہے صحت میں برکت ہوتی ہے، تعلیم میں برکت ہوتی ہے، یا مال میں برکت ہوتی ہے؟ مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے، ڈیش کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نمبر 4 کی ڈیش ہے شروع میں ہی ڈیش پر ایک بکری یا ایک بھیڑ زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی کہ کتنی بھیڑوں یا کتنی بکریوں پر ایک بھیڑ یا بکری زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو کتنے، یعنی کہ کس پر دی جائے گی؟ 1 اونٹ پر بھیڑ یا بکری دی جائے گی، 3 اونٹوں پر دی جائے گی، یا 5 اونٹوں پر دی جائے گی؟ تو لہٰذا اس کا 5 اونٹ کا جواب صحیح ہے۔ 5 اونٹ ڈیش میں آئے گا، 5 اونٹوں پر ایک بکری یا ایک بھیڑ کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی تھی اسائنمنٹ شیٹ نمبر 4 جو میں نے آپ کو پوری سمجھا دی ہے۔ یہ درست جواب نئے پیج پر، جملوں کے سامنے لفظ صحیح غلط بھی نئے پیج پر، اور یہ تفصیلی سوالات جوابات جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں، یہ ہر پیج پر ایک ایک سوال لکھنا ہے، نیا سوال نئے پیج پر لکھنا ہے، اور اوپر ہیڈنگ دینی ہے تفصیلی سوالات کے جوابات۔ یہ شیٹ مکمل ہو گئی ہے، اور امید ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔